السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعاد الرشید والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روزے کے مسائل آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے، تو روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، یہ تفصیلات جو ہے آپ نے سماعت کر لی۔ اب آج سحری اور افطاری کے حوالے سے دو چند حدیثیں سماعت کر لیں، اور اس کے بعد وہ اعذار، وہ عذر جن کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھنے کی اجازت ہے، تو انشاءاللہ اس کے مسائل جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے۔ امام بخاری اور مسلم رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ سحری کھانی چاہیے، یہ بہادری نہیں ہے کہ میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا، بلکہ سنت پر عمل کریں، سحری کھائیں اور روزہ رکھیں، ہے نا۔ اسی طرح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کا لقمہ فرق ہے، یعنی جو کتابی ہوتے تھے یہودی اور نصرانی، وہ لوگ سحری نہیں کرتے، بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں، ہے نا۔ تو ہمیں سحری کھا کر روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں میں برکت ہے، نمبر 1 جماعت، اور نمبر 2 سرید، اور نمبر 3 سحری۔ سبحان اللہ۔ جماعت میں برکت ہے، جہاں بھی جماعت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور چاہے وہ نماز کی جماعت ہو یا کسی اور معاملے کی جماعت ہو، جماعت ہے تو برکت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا سرید۔ سرید کیا ہوتی ہے؟ سرید جو ہے وہ شوربے میں روٹی ڈال دی جائے، اب اس کے بعد اسے کھایا جائے، تو یہ ہے سرید۔ تو شوربے میں روٹی توڑ کے چورا کر کے ڈال دیں اور پھر اسے کھائیں، یہ سرید ہے، اور یہ حضور کو بہت محبوب تھی، تو سرید کھانا جو ہے وہ سنت سے ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ سرید میں برکت ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ اسی طرح فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، تو سحری بھی کھانی چاہیے، سحری میں برکت ہی برکت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانے سے دن کے روزے پر استعانت کرو، اور قیلولے سے رات کے قیام پر، یعنی سحری کھا لو تاکہ دن کا جو روزہ ہے اس میں آپ کو مدد مل جائے، قوت رہے بدن میں، اور دوپہر میں قیلولہ کر لو، تھوڑی دیر آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں، تو دوپہر میں تھوڑی دیر قیلولہ کر لو، آرام کر لو، تاکہ رات میں قیام کرنے میں مدد ملے، یعنی راتوں میں اللہ کی عبادت کر سکو۔ تو اس لیے دوپہر میں آرام کرنا کہ رات اللہ کی عبادت میں مدد ملے، یہ سنت ہے نا۔ بعض لوگ صرف اتنا جملہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ قیلولہ کرنا سنت ہے، دوپہر میں سونا جو ہے وہ سنت ہے، تو سونا جو سنت ہے وہ اس لیے سنت ہے کہ رات میں عبادت کر سکیں، اس لیے نہیں کہ راتوں میں ہوٹلوں میں جاگ سکیں یا یہاں وہاں جا کے دوستی یاری نبھا سکیں، نہیں، بلکہ راتوں کی عبادت کے لیے دوپہر کا آرام کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سحری کھانی چاہیے بہرحال۔ اب آئیے افطار کے سلسلے میں بھی حدیث سماعت کر لیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے، تو افطار میں جب تک لوگ جلدی کریں گے خیر کے ساتھ رہیں گے۔ ایک اور حدیث سماعت کر لیں پھر میں وضاحت کر دوں۔ اس میں فرمایا، حضور نے، ابن حبان کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں میری امت میری سنت پر قائم رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے، جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے، اس لیے کہ افطار غروب آفتاب کے وقت ہوتا ہے، ستاروں کے نکلنے کے وقت نہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں یہود و نصارہ
یہ سورج ڈوبنے کے بعد انتظار کرتے کہ سورج ڈوبنے کے بعد فلاں ستارہ جب نکلے گا تو ہم افطار کریں گے۔ تو حضور نے اس کا رد بلیغ فرمایا کہ میری امت خیر اور بھلائی کے ساتھ اس وقت تک رہے گی جب تک وہ یہودیوں کا یہ طریقہ چھوڑے رہے گی اور اسلام کا طریقہ اپنائے گی کہ سورج ڈوب جائے تو افطار کر لے۔ جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی سورج نہیں ڈوبا اور افطار کر لیں۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ سورج ڈوب جانے کے بعد اب انتظار نہ کریں کہ اور تھوڑا رک جائیں اور تھوڑا رک جائیں، نہیں، بلکہ سورج ڈوبا تو اب افطار فوراً کر لیں۔ یہ ہے افطار میں جلدی کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے دیکھیے ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور نے اس کی وضاحت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں۔ تو یہودی جو تھے، یہودی عیسائی، وہ سورج ڈوبنے کے بعد اور رک جاتے کہ ذرا فلاں ستارہ نکل آئے تو ہم افطار کریں گے۔ تو حضور نے اس کا رد فرمایا کہ میری امت خیر پر رہے گی جب تک یہودیوں کا طریقہ چھوڑے رہے گی، بس سورج ڈوبا اور افطار کر لے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یاد رکھیں، ابھی میں نے مسئلہ بھی کل یا پرسوں بیان کیا تھا کہ سورج ڈوبنے کا یقین ہو تو افطار کرے، اگر یقین نہیں ہے، شک ہے اور افطار کر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی لیے سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے تو افطار فوراً کر لیں، اب نہیں رکنا ہے نا جی، یہ یاد رکھیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کرنے، حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کہ وہ پاک کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو کھجور سے افطار کرنا ہم اسی لیے اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اس میں برکت ہی برکت ہے نا۔ طبی نقطہ نظر سے بھی جو اس زمانے کے ڈاکٹرز ہیں، جدید میڈیکل کے لوگ ہیں، وہ بھی اسی بات کو کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ جو طریقہ ہے کہ آدمی دن بھر بھوکا رہتا ہے، ابھی اس کے حلق سے کچھ اترا نہیں ہے اور دن بھر اس نے مشقتیں کی ہیں، دھوپ میں کام کیا ہے، اب اس کے بعد وہ اچانک سے کوئی تلی ہوئی چیز کھا لے گا یا کوئی اس طرح کی چیز کھا لے گا تو اس کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کھجور سے اگر وہ آغاز کرتا ہے، سب سے پہلی غذا اگر کھجور اس کے بدن میں جاتی ہے تو وہ اس کو تقویت پہنچاتی ہے نا، اس کی کیلوریز بڑھ جاتی ہیں۔ بہرحال اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کرنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار، حضور فرماتے تر کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر یہ بھی نہ ہوتی تو حضور پانی سے روزہ افطار فرماتے۔ اور آگے فرمایا کہ حضور جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو یہ دعا افطار کے بعد پڑھی جاتی ہے نا، افطار سے پہلے نہیں بلکہ افطار کے بعد پڑھی جائے۔ اب آئیے ایک حدیث جو ہے وہ افطار کرانے والوں کے حوالے سے سماعت کر لیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کھانے یا حلال پانی سے روزہ افطار کرایا تو فرشتے رمضان کے دنوں میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور حضرت جبریل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم شب قدر میں اس بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اپنے حلال رزق سے ہمیں چاہیے کہ افطار کرائیں تو ہمیں اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے نظر آئیں گے، ہے نا جی۔